اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ انفال پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سورہ انفال رمضان 2 ہجری میں نازل ہوئی جنگ بدر کے بعد، اور اسی رمضان سے پہلے، جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں کو اجازت دی گئی جنگ کی، جس کا پہلے میں بتا چکا ہوں۔ تو جنگ بدر حق اور باطل کا پہلا مارکا تھا، پہلی کشمکش تھی حق اور باطل کی۔ ہجرت کے بعد میں نے بتایا کہ کس طرح قریش مسلسل مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کر رہے تھے، مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، انصار کو دھمکیاں دے رہے تھے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پوری تیاری کر رہے تھے، صحابہ کی تربیت کر رہے تھے، داخلی استحکام میں لگے ہوئے تھے، اور باہر کے قبائل سے بھی آپ اچھے تعلقات استوار کر رہے تھے قریش کے مقابلے کے لیے۔ تو کل میں نے بتایا کہ قریش کا ایک قافلہ، جس میں بہت بڑا ان کا سامان تجارت تھا، تقریباً 50,000 دینار کے قریب سامان تجارت، 1,000 کے قریب اونٹ تھے، ابو سفیان کی قیادت میں شام گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ کامیاب نہ ہوئے۔ غزوہ ذی العشیرہ کا کل میں نے ذکر کیا تھا۔ تو اب یہی قافلہ واپس آ رہا تھا، آپ کو پتہ تھا اس نے واپس آنا ہے، اندازہ تھا کہ اتنے دنوں بعد واپس آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے 2 صحابہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید کو بھیجا کہ وہ اس قافلے کی خبر لائیں کہ یہ کب واپس لوٹتا ہے۔ تو وہ جا کر اس تجارتی قافلے کا جو راستہ تھا واپسی کا، وہاں جا کر وہ بیٹھ گئے خفیہ معلومات لانے کے لیے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے تو تیزی سے وہ پلٹے مدینہ کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا، لیکن یہ حکم جنگ کے لیے نہیں تھا، یعنی قافلہ تھا پیش نظر، جس طرح پہلے آپ قافلے کے لیے نکلے تھے تو اب بھی آپ قافلے کے لیے نکلے۔ تو سب مسلمانوں کو آپ نے اس کا حکم نہیں دیا کہ سب ساتھ چلیں، جو جانا چاہے، جو نکلنا چاہے۔ تو اس لیے تقریباً 300 سے اوپر، 313-14 کے قریب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ان میں تقریباً 85-86 مہاجرین تھے، اور 61 کے قریب قبیلہ اوس کے لوگ تھے، اور باقی سارے قبیلہ خزرج کے تھے، یعنی بڑی تعداد قبیلہ خزرج کی تھی، اس لیے کہ خزرج مدینہ کا سب سے بڑا قبیلہ تھا۔ تو اس طرح آپ قافلے کے لیے نکلے، پیش نظر قافلہ تھا کہ اس قافلے کو روکا جائے، قریش پہ اقتصادی دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کے لیے تیار ہو جائیں، اور جو شرارتیں کر رہے ہیں وہ شرارتیں بند کر دیں۔ تو اس طرح آپ بڑھ رہے تھے کس طرف؟ اس تجارتی شاہراہ کی طرف کہ جس پہ قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اور یہ شاہراہ بدر کا جو مقام ہے اس کے قریب سے گزرتی تھی۔ تو آپ آگے بڑھتے چلے گئے، اور ساتھ ہی آپ معلومات لینے کی بھی کوشش کر رہے تھے کہ قافلے کی کیا خبریں ہیں، قافلہ آ رہا ہے یا نہیں، کدھر ہے، کہاں پہنچا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے جاسوس بھی آگے بھیجے کہ وہ آپ کو اطلاعات دیں۔ تو 2 جاسوس آپ نے بھیجے جو بدر کے چشمے پہ پہنچے، وہاں انہوں نے اطلاعات اکٹھی کی، قافلے کے بارے میں کیا خبریں ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے کچھ گفتگو سنی، 2 عورتیں آپس میں گفتگو کر رہی تھیں،
تو ایک نے دوسری کا قرضہ دینا تھا، تو اس نے کہا قرضہ دو، تو اس نے کہا قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے تو میں وہاں کچھ اجرت پہ مزدوری کروں گی قافلے کے لیے، تو آپ کو پیسے مجھے ملیں گے اور پیسے لوٹا دوں گی۔ تو پتہ چلا کہ قافلہ ابھی گزرا نہیں ہے، قافلہ ابھی آ رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے طریقہ، انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے نا وہ اس طریقے سے معلومات اکٹھی کرتی ہیں۔ وہ چوٹی سی خبر یہاں سے ملی، اس کو ادھر جوڑا، یہاں سے ملی، تو اب اتنی خبر جب انہیں ملی تو پتہ چل گیا کہ قافلہ ابھی آیا نہیں ہے، قافلہ ابھی آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اطلاع دے دی۔ اچھا، دوسری طرف ابو سفیان بھی ڈر رہا تھا کہ مسلمان اس کا راستہ روکیں گے، پتہ تھا اسے، تو وہ بھی بڑے محتاط طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا، اور وہ بھی خبریں لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں سے کیا خبر ملتی ہے۔ تو ابو سفیان جب قریب پہنچا اس جگہ کے، تو وہ بھی اس چشمے پہ آیا، اور وہاں اس نے مجدی بن عمر سردار تھا وہاں، اس سے پوچھا قریش کے قافلے کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں۔ تو اس نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں ہے، البتہ یہاں کوئی چشمے پہ میں نے دو آدمیوں کو دیکھا ہے پانی بھرتے ہوئے۔ تو فوراً اس جگہ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ وہاں اونٹوں کی مینگنیاں ہیں۔ تو اس نے فوراً مینگنی ایک اٹھائی، اسے توڑا، تو اندر سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی۔ تو اس نے کہا کہ صرف مدینہ والے ہیں جو اپنے اونٹوں کو کھجوریں کھلاتے ہیں یا کھجوروں کی گٹھلیاں کھلاتے ہیں، تو یہ لازماً مدینہ کے اونٹ ہیں۔ دیکھیں، یہ ہوتی ہوشیاری، تیزی، کہ اس سے پہچان لیا کہ اونٹوں کی مینگنیاں جو ہیں ان میں گٹھلی ہے، اور گٹھلی کن مینگنیوں میں ہوگی؟ جو مدینہ کے اونٹ ہیں۔ تو لہذا یہاں مدینہ کے لوگ آئے ہیں۔ مدینہ کے لوگ آئے ہیں کیا مطلب؟ کہ مسلمان قافلے کے پیچھا کر رہے ہیں یا قافلے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابو سفیان نے فوراً جا کر اپنا راستہ بدل لیا، جو اصل راستہ تھا بدر سے گزر رہا تھا، وہ اس کی بجائے ساحل کی طرف چلا گیا، اور ساحل کی طرف جا کر وہ آگے بڑھا، اور ساتھ ہی اس نے پیغام دے دیا مکہ والوں کو کہ تمہارا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے، مسلمان اس پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو لہذا اس کو بچانے کے لیے نکلو۔ تو ایک شخص کو اس نے اجرت پہ بھیجا کہ وہ جا کر قریش کو یہ اطلاع دے۔ تو وہ تیزی سے اپنا اونٹ دوڑاتا ہوا گیا، اور جا کر مکہ میں جو جاہلیت کا ایک طریقہ تھا کہ اپنا کرتا اس نے پھاڑ دیا، کجاوا الٹا کر دیا، اور اس نے فوراً یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے قریش، قافلہ قافلہ، نکلو اپنے قافلے کو بچانے کے لیے۔ تو مطلب یہ تھا کہ قافلہ تمہارا خطرے میں ہے۔ تو فوراً سب لوگ نکلے، جو خود نہیں نکل سکتا تھا، خود نہیں جا سکتا تھا، اس نے اپنی جگہ کو آدمی بھیجا۔ تو قریش کے ہر قبیلے سے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار سارے کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، اور وہ سخت غصے میں نکلے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ وادی نخلا والا واقعہ، کہ وہاں قریش کا چھوٹا سا تجارتی قافلہ تھا، مسلمانوں نے جس پہ قبضہ کر لیا، 2 آدمی گرفتار کر لیے، 1 آدمی قتل ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا مسلمان اس قافلے کو یہ سمجھ رہے ہیں، حضرمی والا واقعہ جو تھا، کہ اس طرح اس قافلے کو بھی یہ لوٹ لیں گے، ہم انہیں سبق سکھائیں گے اور ہم انہیں ختم کر کے رکھ دیں گے۔ تو اس طرح وہ سخت غصے کی حالت میں نکلے، اور ہر قبیلہ اس میں شریک ہوا، حتیٰ کہ بنو ہاشم کے لوگ جو مکہ میں تھے ان کو بھی شریک ہونا پڑا، اس لیے کہ قبائلی نظام میں آپ کو ساتھ دینا پڑتا ہے سب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو آپ کے بڑے وفادار تھے، اور مکہ میں بیٹھ کر آپ کو اطلاعات بھی دیتے تھے، مکمل طور پہ آپ کے ساتھ تھے، تو ان کو بھی نکلنا پڑا۔ صرف حضرت عمر کے قبیلے کا کوئی آدمی اس میں نہیں نکلا، بنو عدی والے بالکل انہوں نے کوئی شرکت نہیں کی۔ تو اس طرح قریش کا یہ
لشکر نکلا بہت بڑی تعداد میں، تقریباً 1300 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور خوب ساز و سامان لے کر نکلے، لاجسٹک سپورٹ کئی لوگ پیچھے سے کر رہے تھے، اور ہر روز وہ 9-10 اونٹ ذبح کر رہے تھے، لوگوں کو خوب کھلا پلا رہے تھے، اور ساتھ گانے بجانے والی لے کر آئے تاکہ لوگوں کے لیے یہ انتظام بھی ہو، جہاں رکتے وہاں گاتے بجاتے، اور ناچنے والی لونیاں ساتھ لائے تھے جو ناچتی تھیں۔ تو اس طریقے سے وہ اپنی بڑی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو ابو سفیان کو جب احساس ہوا کہ اب اس کا قافلہ بالکل محفوظ ہے، اب وہ مسلمانوں کی دسترس سے بالکل نکل چکا ہے، اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس نے دوسرا پیغام بھیج دیا کہ قافلہ تمہارا محفوظ ہے، تو لہذا تم اب واپس چلے جاؤ، یعنی جو قافلہ بچانے کے لیے نکلے تو واپس چلے جاؤ، مقصد پورا ہو گیا ہے، قافلہ محفوظ ہے، کوئی اسے خطرہ نہیں۔ یہ پیغام جب لشکر میں پہنچا تو وہاں لشکر کے جو لیڈر تھے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ لشکر کی قیادت کر رہا تھا ابو جہل، عمر بن ہشام، ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم پیچھے نہیں جائیں گے، ہم ضرور جا کر لڑیں گے، ان کو سبق سکھائیں گے، ان کا خاتمہ کریں گے، یا اگر وہ مقابلے پہ نہ بھی آئیں تو کم از کم وہاں جا کر ہم کچھ دن بیٹھیں گے، گائیں بجائیں گے، شرابیں پئیں گے، اور ارد گرد کے علاقے میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، سب کو پتہ چلے گا کہ قریش کے کسی قافلے کو چھیڑا تو اس کا یہ حشر ہوگا، تو ہم پیچھے نہیں جائیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ اور کچھ لوگ تھے جن میں عتبہ بن ربیعہ خاص طور پہ نمایاں تھا، جو معتدل سوچ رکھنے والا تھا قریش میں، تو اس نے رائے دی کہ نہیں، ہم واپس چلے جائیں، جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ پورا ہو گیا ہے، تو اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل نہیں مانا۔ لیکن یہاں ایک شخص اخنس بن شرائق جو بنو زہرہ کا حلیف تھا اور یہاں ان کی قیادت کر رہا تھا، اس نے کہا کہ ہم آئے ہیں قافلہ بچانے کے لیے، اپنا تجارتی قافلہ بچانے کے لیے، تو تجارتی قافلہ تو بچ گیا ہے، اب ہم کیوں آگے جائیں، ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو وہ بنو زہرہ کے 300 آدمی لے کر واپس چلا گیا۔ تو اب قریش کی تعداد 1000 کے قریب رہ گئی، لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، اور دیگر سب کو بھی بھڑکا لیا اور اپنی رائے منوا لی۔ تو قریش آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے، اور بڑھتے بڑھتے وہ بدر کے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرف پہنچے ہوئے تھے۔ تو اس کی تصویر قرآن نے یہاں کھینچیا کہ اذ کنتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، کہ وہ وادی کے دوسرے ایک کنارے پہ تھے اور تم دوسرے کنارے پہ، اور قافلہ نیچے چل جا رہا، قافلہ نکل گیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قافلہ نکل گیا ہے اور قریش کا لشکر آ رہا ہے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کسی ایک گروہ پہ تمہیں غلبہ حاصل ہوگا، یا تو لشکر تمہارے ہاتھ آئے گا، یا قافلہ ہاتھ آئے گا، یا لشکر پہ تمہیں غلبہ حاصل ہوگا، دونوں میں سے ایک پہ غلبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دی تھی۔ تو آپ نے پھر اس موقع پہ مسلمانوں کو جمع کیا اور انہیں نئی صورتحال بتائی کہ قافلہ تو چلا گیا ہے، اب لشکر آ رہا ہے۔ مسلمان تو قافلے کے لیے نکلے تھے، اور سب لوگ نکلے بھی نہیں تھے، جنگ تو پیش نظر نہیں تھی اس وقت، اسلحہ بھی بہت زیادہ ساتھ نہیں لیا، اس لیے کہ قافلہ پیش نظر تھا۔ تو اب نئی صورتحال بڑی پیچیدہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی صورتحال مسلمانوں کے سامنے رکھی، انہیں بتایا کہ اب لشکر آ رہا ہے، اب کیا کیا جائے۔ تو مہاجرین کے سردار اٹھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت مقداد، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہمیں حکم دیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، جس سے آپ ہمیں لڑنے کا حکم دیں گے ہم لڑیں گے،
اور ہم آپ کو وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھیں گے نہیں۔ ہم کہیں گے آپ اور آپ کا رب چلیں لڑیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، لیکن مسلسل آپ فرما رہے تھے کہ اشیروا علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا، اس لیے کہ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، جو انصار کے سردار تھے، اوس کے خاص طور پہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے بھی اٹھ کر بہترین تقریر کی اور کہا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، تو آپ جو حکم دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں کہ ہم سمندر میں کود پڑے آپ کے ساتھ تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو جس سے آپ لڑیں گے اس سے ہم لڑیں گے، جس سے آپ تعلق جوڑیں گے اس سے ہم تعلق جوڑیں گے، تو ہم اس کے لیے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری، وہ بھی اٹھے، انہوں نے بھی یہ بات کہی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا، آپ خوشی کی لہر دوڑ گئی، اس لیے کہ انصار نے جو بیعت کی تھی آپ کی، وہ مدینہ کے اندر آپ کی حفاظت کی بیعت کی تھی۔ تو آپ سمجھ رہے تھے کہ کہیں انصار یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو مدینہ کے اندر حفاظت کا عہد کیا تھا، بیعت کی تھی، تو اب ہمیں مدینہ سے باہر لے جا کر لڑایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ خاص طور پہ چاہتے تھے کہ انصار کی رائے معلوم کی جائے۔ تو جب انصار نے بھی اس طریقے سے رائے دے دی کہ ہم ساتھ ہیں اور جس سے آپ لڑنا چاہیں ہم لڑیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو، اللہ کے نام سے خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک گروہ پہ تمہیں غلبہ وہ دے گا، ایک گروہ پہ۔ تو اب ظاہر قافلہ تو نکل چکا تھا، تو دوسرا گروہ کون سا؟ لشکر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے اور بدر کے مقام پہ جا کر ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ نے فوراً ارد گرد معلومات جمع کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آگے گئے جہاں چشمہ تھا معلومات کے لیے۔ وہاں ایک بدو بیٹھا تھا، تو آپ نے نہیں بتایا ہم کون ہیں، تو اس سے پوچھا کہ کیا خبر ہے قریش کی اور مسلمانوں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، قریش کی۔ تو دونوں کا جب پوچھا تو تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ عام آدمی ہیں جو دونوں کا پوچھ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کس گروہ سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ پہلے بتائیں پھر ہم بھی بتا دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا یہ اس کے بدلے میں ہے، یعنی میں بتاؤں گا تو بدلے میں آپ بتائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے جو اطلاعات ملی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو قریش فلاں دن نکلے ہیں مکہ سے اور انہیں اس جگہ پہ ہونا چاہیے، اور باقی وہیں تھے وہ۔ اور مجھے جو اطلاع ملی مسلمانوں کے بارے میں اگر وہ صحیح ہے تو انہیں فلاں جگہ پہ ہونا چاہیے، اور وہیں تھا مسلمانوں کا لشکر۔ پھر اس نے کہا کہ آپ اب بتائیں کون ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہم پانی سے ہیں۔ پانی سے ہیں کا مطلب کہا جاتا تھا چشمہ کو مراد لیا جاتا تھا، جی جیسے ہمارے ہاں پہلے کنویں ہوتے تھے نا، نہری نظام سے پہلے، تو کنووں کی طرف نسبت ہوتی تھی کہ فلاں کنواں، فلاں کنویں کا پانی فلاں۔ تو عربوں کے ہاں چشموں کی نسبت ہوتی تھی کہ فلاں پانی سے ہیں، یعنی فلاں چشمے کا پانی وہاں اس علاقے سے ہیں۔ تو اس نے کہا کون سا پانی، کون کو آپ چل پڑے، کچھ بتایا نہیں۔ یعنی آپ نے جو مراد لی پانی سے ہیں، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا پانی، اور وہ پانی یہ کون سا ہے؟ نطفہ پانی۔ تو آپ نے وہ مراد لی، اور اس نے سمجھا کہ پانی سے مراد کو چشمہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی بات ایسی کہہ دے کہ دوسرا کوئی اور سمجھ رہا ہے، اور آدمی کی اپنی نیت جو ہے وہ کوئی اور ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ بات جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، ایک نیت کر کے اس نے ایک بات کہہ دی۔ اس لیے ایک ایسے موقع پہ کچھ صحیح خبریں تو نہیں دی جا سکتی نا کہ آپ بتا دیں کہ
گویا کہ راز فاش کر دیں اپنے کہ نہیں جی ہم نے تو سچ بولنا ہے. تو آپ واپس آ گئے اور پھر آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر ان کو بھیجا ایک گروپ کو، 2-3 صحابہ کے گروپ کو کہ مزید اطلاعات لائیں. تو وہ بھی جب چشمے پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 غلام کوئی قریش کے وہ پانی بھر رہے ہیں، وہ ان کو پکڑ کر لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ تم کس سے تعلق ہے، تمہارا قریش کے قافلے سے تعلق ہے یا لشکر سے؟ تو وہ کہہ رہے تھے لشکر سے تعلق ہے. تو یہ انہیں مار کر منوا رہے تھے کہ صحیح بات بتائیں. تو جب انہوں نے کہا کہ لشکر سے تعلق ہے تو انہوں نے مارنا شروع کر دیا. گویا کہ جھوٹ بول رہے ہو، سچ بات بتاؤ. جب ذرا پٹائی کی تو انہوں نے جھوٹ بول دیا جان چھڑانے کے لیے. انہوں نے کہا جی ہاں قافلے سے تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، جب انہوں نے سچ بولا تو تم نے انہیں مارا، جب جھوٹ بولا تو چھوڑ دیا. سچ بول رہے تھے کہ لشکر سے تعلق ہے، تم مار رہے تھے. جھوٹ بولا قافلے سے تعلق ہے تو چھوڑ دیا. پھر آپ نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا لشکر کے بارے میں. تو انہوں نے بتایا کہ لشکر اس جگہ ہے، وہ اس وادی، اس نے کہا وہ جو ٹیلا نظر آ رہا ہے نا اس کے پیچھے لشکر ہے. تو وہاں مسلمانوں کو وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، آگے ٹیلا تھا بڑا، پیچھے لشکر تھا. تو آپ نے پوچھا کہ تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. آپ نے پوچھا کتنے اونٹ روزانہ ذبح کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی، انہوں نے بتایا کبھی 9 کبھی 10. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تعداد 900 اور 1000 کے قریب ہے. پھر آپ نے پوچھا کون کون ہے اس میں؟ تو انہوں نے بڑے بڑے سارے سرداروں کے نام بتائے، عتبہ اور شیبہ اور بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید، ابو البختری اور ابو جہل اور سارے بڑے بڑے جو سردار تھے ان کے نام بتائے. جب یہ سب کچھ آپ نے سنا تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ قریش نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے. یعنی یہ ہے قیادت قریش کی، یعنی ساری قیادت آ گئی، چتراہٹ ساری آ گئی، اشرافیہ سارا آ گیا، سردار. اور یہی لوگ تھے جو ستا رہے تھے مسلمانوں کو مکہ کے اندر. فتنہ کنہوں نے برپا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے. یہی تھے جو مسلمانوں کو آزادی نہیں دے رہے تھے کہ اپنی مرضی سے جو ایمان لانا چاہتا ہے لائے. تو یہی مقصد بھی ہے جہاد کا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے جنگ کرو جب تک کہ فتنہ نہ رہے، آزمائش نہ رہے. آزادی ہو، جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے. ایمان لاتے ہوئے کسی کو کہ ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میری جان مال عزت کہیں خطرے میں پڑ جائے گی، نہیں، آزادی ہو. اب آزادی کنہوں نے سلب کی تھی؟ یہی سارے بڑے بڑے سردار تھے. امیہ بن خلف اور ابو جہل، اور حضرت بلال کو کون ستا رہا تھا؟ جی امیہ بن خلف. اور اسی طرح ابو جہل جس نے حضرت عمار کے والد یاسر کو شہید کیا اور حضرت سمیہ کو شہید کیا. یہی بدماش تھے نا سارے. تو گویا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ساری شرافیہ قریش کی آ گئی ہے اور ان کا بھی یہیں خاتمہ ہوگا. یہ ساری تھی لیڈرشپ ساری قریش کی. تو پھر آپ نے انہیں چھوڑ دیا، وہ چلے گئے. اور قریش نے بھی کوشش کی معلومات لینے کی کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. تو وہ بھی اپنے طور پر معلومات لے رہے تھے. تو اسی اثناء میں جب آپ نے یہاں بھی پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو ایک صحابی حباب بن منذر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ جس جگہ آپ اترے ہیں، پڑاؤ ڈالا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ آپ کمانڈر ہیں، سربراہ ہیں، خود فوج کے بھی کمانڈر آپ تھے، کمان آپ کر رہے تھے. تو یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم کوئی رائے نہیں دیں گے، اور اگر آپ کی اپنی رائے ہے تو پھر ہم بھی مشورہ دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں، میری اپنی رائے ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم
اس سے آگے بڑھ کر جہاں چشمے ہیں وہاں پڑاؤ ڈالیں اور چشموں پہ کنٹرول کر لیں اور اپنی مرضی سے قریش کو پانی پینے دیں جنگ کے دوران، اگر چاہیں تو روک دیں، چشموں پہ ہمارا کنٹرول ہوگا، تو وہ زیادہ بہتر ہے جنگی نقطہ نظر سے۔ اور حضرت حباب یہ جنگی ماہر تھے، جنگ کے ماہرین میں سے تھے، ہر موقع پہ انہوں نے بہترین مشورہ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے مشورے کو قبول کیا اور حکم دیا کہ یہاں سے پڑاؤ اٹھائیں اور اس جگہ پہ لے چلیں جہاں انہوں نے کہا تھا، رائے دیتے چشمے کے اوپر۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی صحابہ کی، وہ کیا تھی کہ ہر شخص اپنی رائے دے، ہر شخص سوچے، ہر شخص اپنی عقل سے کام لے، ہر شخص سوچے اور اسے آزادی ہو بولنے کی، مشورہ دینے کی، اپنی رائے دینے کی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حکمران نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، تو جو معاملات براہ راست ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، تو وہاں تو ظاہر ہے کوئی مشورہ نہیں دے سکتا تھا، وہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ تو اس لیے صحابہ پوچھ لیتے تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے یا آپ نے حکمران کی حیثیت سے اور فوجی کمانڈر کی حیثیت سے یہ فیصلہ کیا ہے؟ تو جب آپ بتا دیتے کہ یہ میرا فیصلہ ہے فوجی کمانڈر کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے، تو صحابہ مشورہ دیتے تھے، اور ہر معاملے میں آپ نے مشورہ کیا اور صحابہ نے مشورہ دیا، اور آپ نے صحابہ کے مشورے پہ اپنے فیصلے کو بدلا۔ یہاں یہ بدر تو پہلی جنگ ہے، پہلا مارکا تھا، اور بھی بہت سارے مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے پہ اپنے فیصلے کو بدلا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ آپ نے ان کا مشورہ سن کر یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے پتا ہے یا تمہیں پتا ہے، نہیں، آپ نے مشورہ قبول کیا۔ اور انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مشورہ دوں، میں کون ہوتا ہوں، نہیں، انہوں نے بھی آگے بڑھ کر مشورہ دیا، اس لیے کہ وہ جنگی ماہر تھے۔ اور ایک اور بات آپ دیکھیں، غور کریں کہ یہ سارے معاملات ہجرت سے لے کر، ہجرت کے سفر سے لے کر پھر یہ سارا کچھ جو ہوا، پیچھے ہم نے ذکر کیا سرایا کا، سریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جو نظام بنایا، انٹیلیجنس ایجنسی گویا کہ بنائی، معلومات اکٹھی کرنا، پھر دستے روانہ کیے، ان کے مقاصد میں نے بتائے، پھر غزوات چھوٹے چھوٹے جو بدر سے پہلے تھے سارے، یہ سارا نظام اور ہجرت کا سفر، اس میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نہیں بتایا کہ آپ نے انتظام کیسے کرنا ہے۔ مثلا یہاں اللہ نے وحی کے ذریعے نہیں بتایا کہ آپ نے یہاں جا کر پڑاؤ ڈالنا ہے، وحی کے ذریعے نہیں بتایا کہ ادھر سے نکلنا ہے اور ادھر جانا ہے، وحی کے ذریعے کوئی جاسوسی کا نظام نہیں دیا کہ جبرائیل آ کے بتا رہے ہیں قریش کا قافلہ آ رہا ہے۔ میں نے بتایا نا، آپ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید کو بھیجا تھا جاسوسی کرنے کے لیے کہ جا کر اس جگہ پہ ٹھہریں جہاں سے قافلہ آ رہا ہے، کہ معلومات دیں، فوراً اطلاع دیں کہ قافلہ آ رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے تو نہیں آ کر اطلاع دی کہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے اور نکلیں، آپ نے خود انتظام کیا، جاسوسی کا انتظام کیا۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے وہاں سے اٹھ کر آپ خود چشمے پہ گئے ہیں، آپ اور ابو بکر معلومات لینے کے لیے، تو حضرت جبرائیل نے نہیں آ کر اطلاع دی اور آپ کو لائیو دکھا نہیں دیا وہ قریش کا لشکر ادھر بیٹھا ہے، نہ قریش کے لشکر کی تعداد بتائی دی آپ کو، آپ ان غلاموں سے پوچھ رہے ہیں کہ قریش کے لشکر کی تعداد کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اب آپ نے مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کر کے خود یہ سارا نظام چلانا ہے، خود فیصلے کرنے ہیں۔ وحی کے ذریعے یہاں نہیں رہنمائی ہوگی کہ جنگ کیسے لڑنی ہے اور لشکر کیسے ترتیب دینا ہے، اور یہ آپ نے خود فیصلے کرنے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے معاملات ہیں تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ بنے۔ اور ہجرت کے سفر سے دیکھ لیں، معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں براق پہ بٹھا کر
مسجد حرام مکہ سے بیت المقدس پہنچا دیا گیا ایک ہی رات میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. تو آپ کو براق پہ بٹھا کے جبرائیل لے گئے تیزی سے. براق کہتے ہیں برق رفتار سواری، بجلی کی رفتار سے جاری. آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا، پھر آسمانوں پہ آپ گئے. معراج یہ ہے اسراء اور پھر معراج، پھر راتوں رات آپ واپس آ گئے. تو یہاں دیکھیں ہجرت کی رات آپ کی جان خطرے میں تھی. قریش آپ کے گھر کو گھیر کر کھڑے تھے. قریش کے ہر قبیلے کا نمائندہ کھڑا تھا، آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے گھیر کر کھڑے تھے. تو یہاں تو زیادہ ضرورت تھی کہ راتوں رات وہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کو براق پہ بٹھاتے اور سیدھا مدینہ پہنچا دیتے. ایک لمحے میں آپ مدینہ پہنچے ہوتے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہوا. گویا کہ آپ کو کہہ دیا گیا جی اپنے انتظام خود کرنے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مینج کیا اس کو، کس طریقے سے پلاننگ کی کہ آپ نے جانا ہے کدھر، مکہ سے شمال کی طرف. لیکن آپ نے حضرت ابوبکر سے مل کے پوری پلاننگ کی کہ مکہ سے رات کو نکلنا ہے اور جنوب کی طرف جانا ہے. کہاں؟ غار ثور میں، جو یمن کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے. مدینہ شمال کی طرف ہے. تو قریش کے ذہن میں شمال ہی ہوگا، مدینہ جانا ہے، اس لیے کہ مسلمان وہیں ہجرت کر کے جا رہے تھے، ادھر ڈھونڈیں گے. تو غار ثور جنوب میں، وہاں 3 دن ٹھہرنا ہے. اور 3 دن جو ٹھہرنا ہے اس کے انتظامات پورے، ہر ایک کی ڈیوٹی لگا دی گئی. حضرت ابوبکر کے بیٹے دن بن کی خبریں لایا کریں گے. قریش کی سرگرمیاں کیا ہیں، انٹیلیجنس، جاسوسی، پوری معلومات، ہر وقت باخبر رہیں دشمن کیا کر رہا ہے، اس کی پلاننگ کیا ہے. وہ دن بھر کی خبریں لاتے. حضرت ابوبکر کے غلام بکریاں چراتے چراتے آپ کو دودھ پلا دیتے وہیں جا کر، اس لیے کہ چرواہے بکریاں چرا رہے ہوتے تھے ادھر. تو اس طریقے سے پورا انتظام 3 دن کا کر دیا گیا. پھر ایک مشرک عبداللہ ابن اریقط جو ماہر تھا راستوں کا، اجرت پہ اس سے لیا گیا کہ 2 اونٹنیاں اس کے حوالے کی گئیں کہ 3 دن بعد فلاں وقت وہ یہ 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پہ اس جگہ پہ آ جائے گا اور وہاں سے وہ آپ کو لے کر چلے گا. ایک مشرک، جہاں یہ بھی خطرہ تھا کہ راز آؤٹ کر دے، 100 اونٹ انعام مقرر تھا جو آپ کی خبر لائے گا، لیکن ایک مشرک پہ اعتماد کیا گیا. کیوں مشرک پہ اعتماد کیا گیا؟ کیوں اس مشرک کو لیا گیا، کسی مسلمان کو نہیں لیا گیا؟ اس لیے کہ وہ راستے کا ماہر تھا، پروفیشنل آدمی تھا، تو اس لیے اسے لیا گیا. اور یہاں بھی دیکھیں ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے اور تو ہو گیا معلومات، اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں کوئی براق بھیجا، لیکن اتنا تو ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نکلیں اور اوپر سے اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی جائے گی، لیزر کے ذریعے لائٹ آگے آگے لیزر پہ جا رہی ہے جی یہ راستہ آپ چلتے جائیں. یہ بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، راستہ بھی نہیں بنا. فرشتہ آگے جا رہا ہے جی مدینہ کا شارٹ کٹ جہاں کوئی خطرہ نہیں اس راستے پہ لے جائے، نہیں وہ بھی نہیں کیا. کرائے پہ آپ نے آدمی لیا ہجرت کے سفر میں، کہ سارے انتظامات خود کیے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ کام خود کرنے ہیں. یہ کام معجزات سے نہیں ہوں گے جو آج ہم نے سمجھا ہوا ہے نا کہ ہر کام جی ایسے ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا اور پھونک ماریں گے تو یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. وہ جیسے ہمارے ہاں ہم بچپن میں، اس وقت میں تو بچہ تھا، وہ 65 کی جنگ میں سنتے تھے جی وہ انڈین طیارے آتے ہیں اور بمباری کرتے ہیں اور کچھ بزرگ قبروں سے نکل کے آتے ہیں اور بم اپنی جھولی میں ڈال لیتے ہیں جی. تو یہ قصے کہانیاں ہم نے بنائے ہوئے ہیں جی. تو کوئی بزرگ جھولیوں میں بم نہیں ڈالنے آتے اور F-16 کے آگے آپ بندوقیں لے کے کھڑے ہو جائیں اور چلاتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ ایسے ہو. اگر ایسے ہوتا نا کہ بزرگوں نے بم جھولیوں میں ڈالنے ہیں اور F-16 نے گرنا ہے جی، بندوق سے یا تیر مار کے گرا دینا ہے یا پھونک مارنی ہے تو اس نے گر پڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشقت میں نہ ڈالتے، یہ جنگیں نہ کرنی پڑتی، یہ ساری جد و جہد نہ کرنی پڑتی، سارا کچھ معجزات کے ذریعے ہو جاتا. لیکن یہاں ایک آخری حد ہوتی ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں کر گزرے ہیں،
جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، تیاری ہے، پوری آپ نے کر دی، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، وہ رہنمائی، وہ بھی غیبی طریقے سے آتی ہے، غیبی طریقے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، نظر نہیں آتا کچھ، تو امتحان غیب میں ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں بھی خود سارا انتظام کیا، بہترین طریقے سے اس کو مینیج کیا، اور باقی زندگی بھی اسی طرح کی پوری، اور ہمیشہ ماہرین سے مشورے کیے، جو ماہر لوگ تھے ان کی رائے کو مانا۔ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جو لیڈر ہے وہ ہر چیز جانتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ لیڈر کا کام یہ نہیں کہ وہ ہر چیز جانتا ہے، نہیں، لیڈر لیڈرشپ کرتا ہے جی، وہ لوگوں سے کام لیتا ہے۔ ماہرین جو ہوتے ہیں، پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں کام کے اندر، ان ہر ایک سے اس طرح کا کام لیا جاتا ہے جس کام کا وہ ماہر ہے جی۔ یعنی جو کام حضرت علی کا تھا انہوں نے کیا، جو حضرت حباب بن منذر کا تھا انہوں نے کیا، اور جو کام حضرت ابوبکر کا تھا انہوں نے کیا۔ تو ہر آدمی کے اندر جس طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اسی طرح کا کام اس سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے کوالٹی جو لیڈر کی، مینجمنٹ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی بات سنی، مشورہ کیا، رائے لی، اور دوسروں کے رائے پہ اپنے فیصلے کو بدلا۔ یہ ہے ایک بہت بڑی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پہ ہمیں آج عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی، ملک کے سربراہ ہوں، فوجی کمانڈر ہوں جی، عام لوگ ہوں، اپنے معاملات میں یہ نہیں کہ آدمی سمجھے جی میں سب کچھ جانتا ہوں اور بس ہر چیز کا مجھے علم ہے، نہیں، جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ کریں، پروفیشنل لوگوں سے، اور اس کے مطابق آگے بڑھیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، چشموں پہ بھی آپ کا قبضہ ہو گیا۔ تو یہ رات جو تھی، کل گویا کہ جنگ ہونے والی ہے، تو یہ رات بڑی ظاہر ہے خطرناک رات تھی، کہ آدمی جب اسے پتہ ہے کل جنگ ہونی ہے اور پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں میں بچوں گا یا نہیں، قتل ہو جاؤں گا، سوچتا رہتا ہے نا آدمی، سوچتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جب آدمی اس وقت سوچ رہا ہوتا ہے نا، خطرات، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، تو اسے نیند نہیں پھر آ سکتی۔ اور جب نیند نہیں آئے گی ساری رات تو کل لڑنا کیا ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی۔ وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اس طرح کی غنودگی طاری کر دی کہ خود بخود انہیں نیند آ رہی تھی، نیند طاری کر دی غنودگی کی شکل میں، کہ جس میں پوری طرح نہ بھی آدمی سوئے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی 4-5 گھنٹے نہیں سو سکے، نہیں سوئے، لیکن بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، تو ایک چند لمحے کی اونگ جو ہے نا، اس سے آدمی ایسے جیسے فریش ہو گیا۔ تو یہ غنودگی مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے طاری کی، تو جس سے نیند آئی، خوف دور ہو گیا۔ اور دوسرا، اس رات بارش ہوئی، یہ غیبی مدد تھی اللہ کی طرف سے، کہ اور مسلمان جس جگہ پہ تھے وہ جگہ تھی ریت والی، تو بارش ہوئی تو ریت جم گئی نیچے، پاؤں جمنے لگے ریت پہ، اور جس طرف قریش تھے ادھر مٹی تھی، وہاں جب بارش ہوئی تو کیچڑ ہو گیا۔ تو کیچڑ میں تو آدمی کے پاؤں پھسلتے ہیں، تو نفسیاتی طور پہ پھر دیکھیں کیا اثر پڑتا ہے، کہ ایک فوج ہے جو اس جگہ ہے جب پاؤں جم رہے ہیں، زیادہ ریت ہے، صفائی کو پانی نہیں کھڑا، کیچڑ نہیں ہے، اور دوسری طرف کیچڑ ہے، تو نفسیاتی اثر بھی ایک پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال صبح فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ تو یہاں ایک اور چیز دیکھیں جو ہوتی ہے نا، حکمت، پلاننگ، ایک بہت بڑا سبق آج امت کے لیے، یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب قرآن میں بھی یہ موجود ہے جی، یہاں آپ دیکھیں کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، تو اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے ہاتھ لگے گا۔ اب قافلہ تو نکل گیا، تو اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لشکر میں فتح ہوگی، ایک گروہ تمہارے ہاتھ لگے گا، تو قافلہ نکل گیا، تو اب کیا ہے، لشکر تو لشکر، پھر تمہیں غلبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، وعدہ ہے اللہ کا۔ لیکن پلاننگ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی پلاننگ دیکھیں، یہ ہوتی ہے پلاننگ۔ یہ نہیں ہمارا تو جی اللہ پر ایمان ہے، پھر ایک ہے ایمان ہے، یہاں صرف ایمان کا معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہے، وعدہ بھی کر دیا ہے
کہ غلبہ ہوگا، فتح ہوگی تمہیں، لیکن دیکھیں پلاننگ کیا ہو رہی ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے مومن، یہ ہے مومنانہ بصیرت، یہ ہوتی ہے سیاسی بصیرت۔ پلاننگ کیا ہوئی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو اوس کے سردار تھے، عظیم صحابی تھے، بہت عظیم، خزرج کے لوگ بھی آئے تھے، خزرج والے زیادہ تھے، تو خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ نہیں آئے تھے، سعد بن معاذ آئے، اس لیے کہ جنگ کا پتہ نہیں تھا، جنگ ہونی۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے ایک چبوترا بنا دیتے ہیں، یعنی ایک ایسی جگہ کہ جہاں آپ بیٹھ کر کمان کریں، پوری دیکھ رہے ہوں سامنے، اور ہدایات دیں وہاں سے جنگ کے لیے، اونچی جگہ بیٹھے ہوں، سب آپ کے سامنے ہے اور آپ ہدایات دیں، یعنی کمانڈر آفس کہہ لیں جی، وہ بنا دیا گیا۔ ایک تو یہ دوسری جو ہم بات انہوں نے کہی، مشورہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا، اجازت دی۔ آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا نہیں اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، ہمیں کیا خطرہ ہے، نہیں۔ دیکھیں حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چبوترا ہم بنائیں گے، آپ وہاں کمان کریں بیٹھ کر، اور ایک دستہ انصار کے نوجوانوں کا، بہترین نوجوان منتخب کر کے ایک ایسا دستہ شتر سواروں کا ہر وقت وہاں کھڑا رہے گا، اگر اللہ نے ہمیں فتح دی تو یہی مطلوب ہے، اور اگر شکست ہوئی، سنیں، اگر شکست ہوئی تو یہ نوجوان تیزی سے آپ کو اپنی حفاظت میں لے کر تیزی سے مدینہ پہنچا دیں گے۔ کیوں کہ سارے لوگ مدینہ سے تو نہیں آئے جنگ کے، انہیں نہیں پتا تھا جنگ ہونی ہے، وہ تو قافلہ کا سمجھ رہے تھے، نہیں آئے، تو پیچھے ایسے لوگ محفوظ ہیں، موجود ہیں مدینہ میں، جو آپ کی حفاظت کریں گے، یعنی یہاں جو ہیں سارے قتل بھی ہو جائیں، شہید بھی ہو جائیں، تو آپ کو فوراً مدینہ پہنچا دیا جائے بحفاظت، اور وہاں لوگ موجود ہیں جو آپ کی حفاظت کریں گے، تاکہ آپ کی قیادت محفوظ رہے، کمانڈر آپ کے محفوظ رہیں۔ یہ مشورہ نے دیا۔ خطرات آگے کیا کیا آ سکتے ہیں، ان کی پلاننگ کیسے بچنا ہے، دیکھیں یہ ہوتی بصیرت۔ تو یہ جب انہوں نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، ہمیں شکست کا کیا خطرہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، تو کیا تم کہتے ہو کہ اللہ وعدہ پورا نہیں کرے گا؟ نہیں، آپ نے فوراً مشورے کو قبول کیا، اور اسی طریقے سے آپ کے لیے وہ بنا دیا گیا چبوترا، جہاں سے آپ نگرانی کریں گے لشکر کی، وہاں سے ہدایات دیں گے، اور اسی طرح وہ دستہ ایک کھڑا کر دیا گیا جو جنگ کے دوران بھی آپ حفاظت کرے گا، اور شکست کی صورت میں جو آپ کو لے کر فوراً مدینہ پہنچ جائے گا۔ یہ ہوتی ہے پلاننگ، کس طریقے سے کی گئی، یہ ہے سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایات جنگ کے لیے دیں، اور فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ جب آمنے سامنے آ گئیں تو طریقہ جنگوں میں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے کوئی ایک آدمی ایک طرف سے نکلتا، دوسرا دوسری طرف سے، ان کا مقابلہ ہوتا، اسے کہتے تھے مبارزہ، کہ پہلے ایک آدمی ادھر سے نکل کے مقابلہ کرے، پھر باقاعدہ جنگ شروع ہوتی تھی۔ تو اس موقع پہ قریش کی طرف سے 3 آدمی نکل آئے پورے، اور تینوں ایک ہی خاندان کے، عتبہ اور شیبہ اور ولید۔ یہ عتبہ جو ہے یہ ابو سفیان کے سسر ہے، ابو سفیان کے سسر، ہند بنت عتبہ، ابو سفیان کی بیوی، اس کا باپ، ہند کا چچا اور ہند کا بھائی ولید، یہ تینوں نکلے قریش کی طرف سے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے انصاری نکلے، عوف اور معوذ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں نکلے۔
تو قریش دیکھیں اپنے آپ کو کتنا سپر سمجھتے تھے، اور تکبر اور غرور کہ ہم کیا ہیں، یعنی ہم تاجر ہیں، اور اللہ کے گھر کے تو خیر تھے، ویسے بھی ہم تاجر ہیں، اور انصار کو، اوس اور خزرج کو کیا سمجھتے تھے، یہ تو کاشتکار ہیں، ایسے کھیتی باڑی کرنے والے، حقیر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا. تو جب یہ نکلے تو آگے بڑھے، کیونکہ زرا اور اسلحہ وسلح تو پہچانا نہیں جاتا. تو کون ہے آپ لوگ، کون ہے جو آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم انصار سے تعلق ہے، اوس اور خزرج. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ باعزت لوگ ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں ہم پلہ ہیں، ہم پلہ ہمارے جو مقابلے کے ہیں ان کو لاؤ. اور رسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ابو جہل نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو محمد کہتے تھے. یہاں ایک نقطہ اور دیکھیں آپ، ایسے ہی ذکر آ گیا، کوئی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے مخاطب نہیں کرتا تھا. یاد رکھیں، میں نے جو کہا نا یا محمد، تو یا محمد کس نے کہا پکار کے؟ کون کہے گا؟ کوئی مشرک. ابو جہل نے کہا نا، یا عتبہ شہبہ کہیں گے یا محمد. کوئی مسلمان آپ کو یا محمد نہیں کہے گا، نہ کبھی کسی نے کہا. یہ گویا کسی مسلمان کا طریقہ نہیں تھا وہ آپ کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے مخاطب کرے. جی مسلمان آپ کو کیا کہہ کے مخاطب کرتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہوا ہے، تو آپ کا نام لے کر کوئی نہیں مخاطب کرتا تھا. حتیٰ کہ جو کافروں میں سے بھی شریف لوگ تھے، ایک ہے نا دشمن جیسے ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور کٹر نفرت ہے جن کے دلوں میں اس طرح کے، لیکن مشرکین یا کافروں میں سے بھی جو شریف لوگ تھے نا، وہ بھی آپ کو یا محمد کہہ کے مخاطب نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ کی کنیت سے پکارتے تھے، ابو القاسم یا ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے بیٹے. مثلا آپ تشریف فرما ہے مدینہ میں، وہ باہر سے آیا ہے بدو جو آپ کو نہیں پہچانتا لیکن شریف آدمی ہے جی، تو وہ آ کے پوچھتا ہے کہ تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ عبد المطلب کے بیٹے، آپ کے دادا سردار تھے جی، آپ کے والد محترم تو جوانی میں فوت ہو گئے، زیادہ عرب میں اتنے ان کا نام نہیں، دادا تھے سردار. تو اس لحاظ سے آپ وہ پکارتے ابن عبد المطلب کون ہے. اور جو آپ کو جانتے تھے پہچانتے تھے لیکن ابھی کافر ہیں، آپ کو، آپ پر ایمان نہیں لائے، ظاہر ہے وہ تو یا رسول اللہ نہیں کہیں گے نا، کیونکہ ابھی انہوں نے تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانا. تو وہ احتراماً آپ کو کنیت سے پکارتے تھے. یا محمد مشرک کہتے تھے، کافر جو کٹر کافر آپ کے دشمن، وہ آپ کو یا محمد کہتے تھے. اور آج ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں یا محمد لکھا ہوا ہے، اور اس پہ لڑائیاں ہو گیا اگر یا محمد مسلمان کوئی کہتا ہی نہیں تھا آپ کو، لیکن ہماری حالت دیکھیں. اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا، یہ اللہ کے رسول کہیں، ہم آپ پر ایمان لائیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. تو کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے نبی نے یہ کہا، یہ ہونا چاہیے. تو بہر کوئی مسلمان آپ کو نام سے مخاطب نہیں کرتا تھا، یا محمد نہیں کرتا. تو انہوں نے مشرک تھے جو سامنے جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا یا محمد، ہمارے مقابلے کے لوگ نکالیں، ہمارے ان کو لے آئیں ہمارے سامنے، ہم پلہ ہمارے آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مہاجرین کو حکم نہیں، اپنے خاندان کو حکم دیا. ایک یہ تھا نا کہ ہم مہاجرین میں سے کسی کو کہہ دیتے، قریشی تھے نا وہ بھی، ادھر بھی قریش ادھر بھی قریش کھڑے ہیں، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بانجا ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے جی. یہی عتبہ اور شیبہ اور ولید تین جو ایک خاندان کے نکلے نا. تو عتبہ کا ایک بیٹا مسلمانوں کی صف میں تھا، ولید ادھر ہے، اور ابو حذیفہ ولید کا بھائی، ہند کا بھائی، عتبہ کا بیٹا، شیبہ کا بھتیجا، ابو حذیفہ مسلمانوں کی صف میں ہے. یہ کیفیت. یہاں عقیدے کی جنگ تھی، نظریے کی جنگ تھی. آج تک جو عربوں کی جنگیں ہوتی تھیں نا، وہ تو قبیلے کی بنیاد پہ، ایک قبیلہ ادھر آیا، قبیلہ ادھر آیا، قبیلے کا ساتھ دے رہے ہیں سب لوگ، قبیلے کی قبیلے سے لڑائی ہے، یہ دو قبیلے ادھر ہو گئے، دو قبیلے ادھر ہو گئے. دنیا نے یہ نہیں کبھی دیکھا تھا یہ عقیدے کی جنگ کہ بھائی بھائی کے مقابلے میں ہے، باپ بیٹے کے مقابلے میں ہے.
یہ عقیدے کی جنگ تھی، نظریے کی جنگ تھی، ایمان کی جنگ تھی، ایمان اور کفر کی جنگ تھی، حق اور باطل کا یہ معرکہ تھا۔ تو آپ نے اپنے خاندان کو نکالا، کس کو؟ اپنے چچا حمزہ، آپ حمزہ نکلو، علی چچا داد بھائی، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب، یہ کون ہیں؟ یہ آپ کا جی دوسرا خاندان جو ساتھ بنو ہاشم کے چل رہا ہے، وہ کون ہے؟ مطلبی جنہیں کہتے ہیں، عبیدہ بن حارث بن مطلب۔ تو ان کو نکالا، عبیدہ کو۔ عبیدہ ذرا تھوڑے بڑی عمر کے تھے، حضرت علی اور حمزہ جوان تھے۔ تو عبیدہ کا مقابلہ ہوا عتبہ سے، حضرت علی کا ہوا ولید سے، اور حضرت حمزہ ربیعہ۔ حضرت علی اور حمزہ نے تو فوراً اڑا دیا ربیعہ کو بھی اور ولید کو بھی، لیکن عبیدہ اور عتبہ کی لڑائی میں دونوں نے ایک دوسرے کو زخم لگایا۔ حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی اور زخمی ہوا عتبہ بھی، اور حضرت علی اور حمزہ نے آگے بڑھ کے اپنے دونوں کو قتل کر کے جا کے عتبہ کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس لیے ہند کو جو بڑا غضب تھا نا حضرت حمزہ پہ، جو اس نے کہا تھا میں کلیجہ چباؤں گی حضرت حمزہ کا، اور جنگ احد میں چبایا، وہ یہی تھا کہ حضرت حمزہ نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا، عتبہ کو قتل کیا تھا، ابو سفیان کے سسر کو قتل کیا تھا، معاویہ بن ابی سفیان کے نانا کو قتل کیا تھا، گویا کہ نانا کو قتل کیا تھا، نانا کے بھائی کو قتل کیا تھا، ماموں کو قتل کیا تھا۔ کون ہے؟ بنو ہاشم جی۔ اور ہند کا یہ تھا مسئلہ، جو اس نے حضرت حمزہ پہ دشمنی تھی نا، اور وہ غصہ اتنا کہ کلیجہ نکال کے چبایا اس سے میں، تو یہ تھا غصہ کہ میرے باپ کو قتل کیا ہے حمزہ نے جنگ بدر میں، باپ، چچا، بھائی تینوں قتل ہوئے۔ تو بہرحال پہلے مارکے میں قریش کے تینوں آدمی قتل ہو گئے، اور پھر باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اللہ فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد، فرشتے آ کے لڑیں گے، مدد کرے گا اللہ جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رات گزری، اس میں مسلسل آپ گڑ گڑاتے رہے، اللہ کے سامنے دعا کرتے رہے کہ اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر جو تو نے کیا ہے، اے اللہ اگر آج یہ گروہ ختم ہو گیا تو کبھی پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی پھر کوئی اجازت نہیں دے گا تیری بندگی کی، پھر بت ہی پوجے جائیں گے، پھر یہ ظالم کبھی کسی کو آزادی نہیں دیں گے کہ تیری کبریائی کا اعلان کریں، لا الہ الا اللہ کا اعلان ہو، اور اذانوں میں تیرے نام کی صدائیں بلند ہوں، لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کوئی دنیا میں اجازت نہیں دے گا جی اگر آج یہ گروہ مارا گیا بدر میں، اللہ اپنا وعدہ پورا کر۔ مسلسل آپ ساری رات اسی طرح دعا کرتے رہے، حضرت آپ کی چادر کندھوں سے گر جاتی ہاتھ اٹھائے ہوئے، تو پھر آپ سجدے میں گرے اور اٹھ کے خوشخبری دی کہ حضرت ابو بکر ساتھ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی ہے، فرشتے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ فرشتے اللہ بھیج رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ انفال میں اس کا ذکر کیا، اذ تستغیثون ربکم، کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ مدد کی، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کی، اور اس نے وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے پے در پہ نازل ہوں گے، جیسے کمانڈو اتر رہے ہیں، آ رہے ہیں 1000۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور یہ چیز کہ فرشتے آئیں گے، اس کو اللہ نے صرف تمہاری خوشخبری کے لیے رکھا ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہوں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست اور دانا۔ یعنی یہ جو ہے کہ فرشتے آئیں گے 1000، تو یہ تو خوشخبری کے لیے اللہ نے بتایا، دل مطمئن ہو، ورنہ یہ نہ بھی ہو تو اللہ ویسے ہی کہہ دے اللہ مدد کرے گا، تو مدد تو اللہ نے کرنی ہے، تو 1000 فرشتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ فرشتہ تو ایک بھی کافی ہے، انسانی نفسیات ہے نا۔ اگر کہہ دیتا جاتا ایک فرشتہ آئے گا
چاہتی ہے سر کیا مطلب یار ایک ہی فرشتہ ہے پتہ نہیں کیا حالانکہ فرشتہ تو جی ایک کیا کچھ کر سکتا ہے جی، بڑے بڑے لشکر یہ تو کچھ بھی نہیں قریش. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ 1000 فرشتے. تو فرمایا یہ جو 1000 کی تعداد ہم نے بتائی ہے نا، یہ اطمینان کے لیے، مطمئن ہو جاؤ خوشخبری، ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، مدد اسی کی طرف سے ہے. فرشتے نازل کرے یا جیسے بھی کرے، وہ کچھ صرف فرشتے کے ذریعے مدد کا محتاج نہیں ہے، وہ تو جیسے چاہے کرے. تو یہ آگے خوشخبری کہ فرشتے آئے گے باقاعدہ. اور فرشتے آئے اس جنگ میں. جنگ جب شروع ہوئی تو جلدی، کچھ زیادہ دیر نہ لگی تو قریش کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی اور بھاگنے لگے، اور بڑے بڑے قتل ہو گئے سارے. عتبہ اور شیبہ، ولید تو پہلے ہی قتل ہو گئے، ابو جہل قتل ہو گیا، ابو البختری، بڑے بڑے سارے قتل ہو گئے. 70 آدمی قریش کے قتل ہوئے، 70 کے قریب گرفتار ہوئے، اور صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. اب جنگ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جنگ سے تھوڑا پہلے، کچھ ہدایات دی مسلمانوں کو، جن میں ایک یہ تھی، کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ ابو البختری بڑا شریف آدمی تھا قریش کا، لیکن مجبوراً آنا پڑا لوگوں کو، آ گیا وہ جنگ میں. آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ وہ اگر سامنے آئے تو اسے قتل نہیں کرنا. ٹھیک. دوسرا، آپ نے مسلمانوں کو کہا کہ بنو ہاشم مجبوراً آئے ہیں، مجبوراً آئے ہونے لایا گیا ہے، وہ جنگ نہیں چاہتے، وہ ہمارے خلاف نہیں ہے، مجبوراً قبائلی نظام میں انہیں آنا پڑا ہے، تو اس لیے ان کو قتل نہ کریں. خاص طور پہ آپ نے کہا آپ کے چچا حضرت عباس آئے ہوئے تھے، وہ اگر سامنے آئے تو انہیں کو قتل نہ کرے، سامنے آئے تو قتل نہ کرے. یہ مسلمانوں کو پیغام پہنچایا گیا جنگ کے دوران، صفیں کھڑی جنگ کے دوران پیغام پہنچایا گیا. ابو حذیفہ، جن کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ جن کا باپ ہے عتبہ، چچا ربیعہ اور ولید بھائی ادھر کھڑے ہیں سامنے، ابو حذیفہ مسلمانوں کی صف میں ہے. یہ پیغام جب دیا گیا ساری فوج کو تو ابو حذیفہ کھڑے ہیں، انہوں نے سنا. تو یہاں دیکھیں انسان جتنا بھی ایمان، حالانکہ شروع میں ایمان لانے والوں میں سے تھے، یہ ہجرت کی اتنی قربانیاں، ایمان، لیکن کمزوریاں بعض دفعہ ظاہر ہو جاتی ہیں، تھوڑی احساس بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ ہم تو اپنے باپ اور بھائی سب کو قتل کریں اور بنو ہاشم کو چھوڑ دیں. میرے تو سامنے اگر عباس آ گیا تو میں تو اس کے منہ پہ تلوار ماروں گا، تلوار کی لگام چڑھاؤں گا، منہ پہ تلوار ماروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ یہ جو آپ نے حکم دیا ابو حذیفہ کا یہ رد عمل ہے. تو آپ نے کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا، لیکن ناگواری محسوس کی اس پہ. تو صحابہ جو کھڑے تھے بعض، آپ نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے منہ پہ تلوار ماری جائے گی. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص منافق ہو گیا، اجازت دیں کہ اس کی گردن اڑا دیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور منافق تھے بھی نہیں. منافق کو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا اتنے بڑے سردار کا بیٹا، اتنا بڑا قبیلہ، اسے کیا ضرورت تھی کہ اپنا قبیلہ چھوڑ کر مدینہ آئے، ہجرت کرے؟ تو ظاہر ہے یہ بات نہیں ہو سکتی، منافق ہے. لیکن بہرحال
انسان ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں انسان میں ہوتی ہیں. جس طرح آپ دیکھیں نا کہ واقعات آپ کو ملے گے سیرت میں کہ سردار انصار کے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، ان کی اتنی قربانیاں، مدینہ میں اسلام پھیلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر مدد کی، جنگیں لڑیں. لیکن بعض مواقع پہ جب کہیں ایسا کوئی معاملہ آتا کہ ایک طرف اوس کی بات ہے، خزرج کی بات ہے، تو ایک دوسرے سے بعض دفعہ جھگڑ پڑتے کہ نہیں اپنے قبیلے کی بات ہے. تو یہ انسان ہوتے ہوئے یہ چیزیں انسانوں میں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی انسانی کمزوریاں جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. تو حضرت ابو حذیفہ کے منہ سے یہ بات نکل تو گئی، لیکن بعد میں ساری زندگی انہیں افسوس رہا اس پہ، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں نے یہ بات کہہ دی اور پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں. یعنی ایمان، ہجرت، جہاد، سارا کچھ ہے، لیکن ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. آگے آپ دیکھیں گے آیتیں کہ کس طرح کے وعدے ہیں اللہ کے ان کے لیے، جنہوں نے جو ایمان لائے، جہاد کیا، ہجرت کی، سب وعدے ان کے لیے ہیں، جنت کے وعدے ہیں. ان سب کچھ کے باوجود ساری زندگی ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. کیوں؟ کہ میری زبان سے ایسی بات نکل گئی ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے، بس. اور وہ کہا کرتے تھے کہ ایک ہی شکل ہے کہ شاید اس طرح اللہ معاف کر دے، ایک شکل ہے بخشش کی کہ میں شہید ہو جاؤں، اور مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں. تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ کیا ہے. اور ایسا شخص اتنا بڑا صحابی، قربانیاں، ایمان، جہاد، ہجرت، اور ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جو کچھ کیا، اور آپ کے نواسوں کے ساتھ، اور تو کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہی پہنچائی. تو قریش کے 70 آدمی میں نے کہا قتل ہو گئے، 70 گرفتار ہو گئے. اب یہاں مسلمان تیزی سے گرفتار کر رہے تھے، لوگوں کو قیدی بنا رہے تھے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دستے کی کمان کر رہے تھے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا، اور جو میں نے کہا پلان کے مطابق آپ کو خطرے کی حالت میں نکال کر مدینہ لے جانا جس کی ڈیوٹی تھی. تو جب مسلمانوں نے قیدی بنانا شروع کیا نا تیزی سے، تو حضرت سعد کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آئے، جیسے ان کو اچھا نہیں لگا، پر ناراض ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد میں تمہارے چہرے پہ کچھ ناگواری دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا موقع ہمیں اللہ نے دیا ہے، قریش کے بڑے بڑے سردار ہمارے لگے ہیں، تو انہیں قیدی نہیں بنانا چاہیے، کچل دیں تاکہ دوبارہ حملہ آور نہ ہوں، دوبارہ لڑنے کے لیے نہ آ سکیں، کچل دینا چاہیے. لیکن لوگ جلدی جلدی قیدی بنا رہے ہیں. اور یہی بات جو حضرت سعد نے کہی تھی قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اسی کی تائید کی بعد میں، جو حضرت سعد نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ یہی ہونا چاہیے تھا، قیدی بجانے کے بجائے کچلنا چاہیے تھا انہیں اچھی طرح. کچلے بغیر قیدی بنا لیے گئے. اسی صورت میں آگے پھر آ رہا ہے. تو مرنے والے میں بڑے بڑے سردار تھے. تو ابو جہل جو ہے وہ بھی قتل ہوا، اور اسے انصار میں سے 2 نوجوانوں نے قتل کیا. 2 نوجوان
انصار کے جو ہیں انہوں نے اسے قتل کیا. اور ابھی پڑھا تھا، سانس کو آ رہی تھی، تو جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا تھا کون کون قتل ہوا، تو آپ کو بتایا ابو جہل بھی قتل ہو گیا. آپ نے کہا اچھا تصدیق کرنی چاہیے. تو آپ نے بھیجا صحابہ کو دیکھیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود گئے جو غریب صحابی تھے، مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے. تو وہ گئے، دیکھا ابو جہل پڑا ہے، سانس کچھ آ رہی ہے. تو وہ تصدیق کرنی تھی انہوں نے. تو انہوں نے کہا گردن کاٹ کے لے جاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تاکہ پتہ چل جائے کہ قتل ہو گیا. تو گردن کاٹنے کے لیے وہ اس کے سینے پہ چڑھ کے داڑھی پکڑی کہ گردن کاٹے. تو ابو جہل نے کہا کون ہو تم؟ کہا عبداللہ بن مسعود. اس نے کہا بکریوں کے چرواہے، حقارت سے کہہ رہا ہے. اس لیے تو وہ سردار، غریب آدمی بکریاں چرانے والے، اجرت پہ لوگوں کی بکریاں چرانے والے، اے بکریوں کے چرواہے تم بڑی اونچی جگہ پہ چڑھ گئے ہو. سردار گردن کاٹنے لگے. تکبر دیکھیں. اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ کیا ہوا، کس کو فتح ہوئی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا اور تم رسوا ہوئے؟ اس نے کہا نہیں، ہم کہاں رسوا ہوئے، ہم سے افضل کون ہے؟ یعنی سنیں شیطانی فلسفہ کیا ہوتا ہے. اور لیڈرشپ، جو لیڈر ہوتا ہے شیطان، ایسے موقع پہ بھی بیان کیا دینا ہے، ٹویٹ کیا کرنا ہے اپنے لوگوں کو. سنیں ذرا، یہاں بھی اس نے نہیں کہا ہم رسوا ہو گئے ہیں. نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا رسوا ہو گئے، تم رسوا ہو گئے ہو آج. اس نے کہا کہ جو تمہارے ہاتھوں قتل ہو اس سے زیادہ افضل کون ہو سکتا ہے؟ یعنی تم جو مسلمان ہو، تمہارے ہاتھوں جو قتل ہو وہ تو بڑا افضل ہے، جس لیے ہم تو افضل ہیں کہ تم ہو ہمیں قتل کرنے والے. اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ کاش کہ میرے قاتل کسان نہ ہوتے، یعنی انصار نہ ہوتے، حقارت سے جنہیں وہ کسان کہہ رہا تھا. اور اپنے آپ کو تو بڑا سر، یعنی کاش کہ میں کسی قریش کے آدمی کے ہاتھوں قتل ہوتا تو دنیا کہے گی جی قتل بھی کس نے کیا ہے، یعنی انصار کے لوگوں نے. تو وہ حقارت سے کہہ رہا کاش کے کسان میرے قاتل نہ ہوتے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بہرحال گردن کاٹی، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہا کہ یہ ہے ابو جہل. آپ نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، سب سے بڑا دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا. اچھا، ایک اور دشمن جو بڑا خطرناک، جو حضرت بلال کو ستایا کرتا تھا، بڑی اذیتیں اس نے دی، فتنہ برپا کرنے والے جو لیڈر ان میں سے، وہ تھا امیہ بن خلف. امیہ بن خلف قتل نہیں ہوا، بچ گیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دوستی تھی اس سے مکہ میں پہلے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، کہا مجھے گرفتار کر لو، تمہیں بڑا فدیہ ملے گا. تو وہ زرے میرے انہوں نے کچھ اٹھائی ہوئی تھی، وہ پھینک کے اسے گرفتار کر لیا. ساتھ اس کا بیٹا علی بھی تھا. تو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں قیدی بنا کے. اتنے میں حضرت بلال نے دیکھ لیا. حضرت بلال نے پکارا مسلمانوں کو، آ جاؤ بھائی، اللہ کا دشمن آپ مل گیا یہاں. مسلمان دوڑتے ہوا ہے، گھیر لیا. حضرت عبد الرحمن نے بچانے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں نے باپ بیٹا دونوں کو قتل کر دیا. یہ تھا اللہ کا دشمن جو یہ اذیتیں دیا کرتا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ مکہ میں ایسے بڑے بڑے اللہ کے دشمنوں کو کیوں نہیں اجازت دی گئی کہ مسلمان جا کے قتل کرے؟ نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا؟ یہ جی دہشت گردی ہے. پھر مسلمانوں کو اور زیادہ ستایا جاتا، اور موقع مل جاتا انہیں قتل کرنے کا. یہ تو یہ ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا. میدان جنگ میں مقابلہ ہوتا ہے اور وہ حکومتیں مقابلہ کرتی ہیں آ کر. اور اگر مسلمان اتنے ہیں تھوڑے کہ وہ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے تھوڑے، تو پھر اللہ کی سنت ہے ہی نہیں ہے کہ انہیں نہیں کہا جاتا جہاں جا کے جنگ لڑیں. پھر انہیں کہا جاتا ہے آپ یہاں سے نکل جائیں، ہجرت کریں، اور آسمانی عذاب کے ذریعے قوموں کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اب یہاں ایک اور چیز کہ فرشتے آئے، لڑے، اللہ کا وعدہ ہے، اترے، لڑے. لیکن کیا کسی شخص نے فرشتے کو دیکھا؟ نہیں. کسی مسلمان نے دیکھا؟ نہیں. زیادہ سے زیادہ کچھ مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم کسی کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے تھے تو ایسے لگ رہا جیسے گردن اس کی کٹ گئی ہے، یعنی ہم ہمارے مارنے سے پہلے ہی جیسے قریب کی تلوار تو گردن پہلے ہی کٹ گئی. مطلب مسلمانوں کو شک اس طرح ہوا.
لیکن کسی کافر نے مکہ جا کے کہا کہ فرشتے تھے لڑ رہے تھے، فرشتے دیکھے ہم نے، فرشتے آئے ہیں نہیں، اگر انہیں پتہ چل جاتا فرشتے آئے ہیں تو دوبارہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے تو نہ آتے نا، وہ تو کہتے تھے ہم حق پہ ہیں۔ انہوں نے نکلتے وقت کعبہ کی اللہ کے گھر کی پردے پکڑ کر دعا کی تھی کہ اللہ اگر یہ حق ہے مسلمان تیری طرف سے، یہ سچے ہیں تو ہم پہ پتھروں کی بارش کر دے، تو وہ تو سمجھ ہم سچے ہیں۔ اور اگر وہ مان لیتے کہ فرشتے مسلمانوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا نا، لیکن کسی نے فرشتہ دیکھا نہیں دیکھا، تو یہ مدد اللہ کی آئی، لیکن یہ غیب میں ہوتی ہے، یہ نظر نہیں آتی، اور یہ غیب میں ہی امتحان ہو رہا ہے۔ جس دن فرشتہ کو سامنے آ کے کچھ کر دے گا نا، غیب کا پردہ ہٹ جائے گا، تو اسی دن امتحان ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ فرشتہ آ کر F-16 کو گرا رہا ہے، نظر آ رہا ہے وہ فرشتہ، یا مثلا تیر سے F-16 گر رہا ہے تو معاملہ وہی آ گیا نا، یہ بندوق مار کے آپ F-16 گرا رہے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ کوئی جدید ترین طیارہ وہ جی آپ بندوق سے گرا رہے ہیں میزائل کے بجائے، تو پھر تو وہی ہے نا، غیب کا پردہ ہٹ گیا نا، پتہ چل گیا کہ اللہ تو ان کے ساتھ ہے۔ تو دنیا میں تو ہر کوئی سمجھتا ہے نا اللہ ہمارے ساتھ ہے، آج یہودی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہے، تو بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو مدد کرتا ہے وہ غیب میں رہ کر ہوتی ہے۔ وسائل مسلمانوں نے خود اختیار کرنے ہیں سارے، اللہ برکت دے دے گا کہ آپ میزائل مار رہے ہیں وہ زیادہ بہتر نشانے پہ جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بندوق میزائل کا کام کرے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی سنت نہیں، ایسے ہوگا نہیں۔ تو اس لیے جو لوگ آج بیٹھے ہیں نا اس امید پہ کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، کوئی جنگی تیاری نہیں کرنی، جدید ترین اسلحہ ہم نے نہیں بنانا، جی سب سے دنیا میں پیچھے، ہر لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، کچھ اپنے دفاع پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں جی ہم نے دجال سے مقابلہ کرنا ہے، اور پھر دجال کے مقابلے میں بیٹھ کے جی ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ امام مہدی آ جائیں گے اور وہ سب کچھ ہوگا، تو یہ اللہ کی سنت نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ مقابلہ اسی طرح ہوتا ہے یہاں آپ دیکھیں نا بدر میں کیا تھا، ادھر تلواریں تھیں ادھر بھی تلواریں تھیں، ادھر نیزے تھے ادھر بھی نیزے تھے، جی ادھر زریں تھیں ادھر بھی زریں تھیں۔ یہاں یہ ہے کہ ادھر زریں زیادہ تھیں ادھر کم تھیں، گھوڑے ادھر زیادہ تھے ادھر کم تھے، یہ تو ہو سکتا ہے تعداد ادھر زیادہ تھے ادھر کم تھی، لیکن یہ نہیں کہ ادھر ڈنڈے ہیں اور ادھر تلواریں ہیں۔ تلواریں تلواروں کے مقابلے میں تھیں، نیزے نیزوں کے مقابلے میں تھے، تیر تیروں کے مقابلے میں تھے، گھوڑے گھوڑوں کے مقابلے میں تھے، یہ تھا۔ تو یہی ہوتا ہے، سنت یہی ہے جی، جو بھی آگے ہونا ہے جی وہ برابر ہوں گے تو معاملہ ہوگا۔ جدید ترین اسلحے کا مقابلہ جدید ترین اسلحے سے ہوگا، اس سے کم کسی چیز میں نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یاد رکھے، کبھی نہیں ہوا ایسے، نہ ہوگا ایسا۔ اللہ کی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی سنت کو کبھی بھی تم تبدیل ہوتے نہیں پاؤ گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہاں بھی اللہ کی سنت نہیں بدلی، تو اب آئندہ کیسے بدل سکتی ہے؟ تو یہ تو ہمیں ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ تو بر جنگ میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہو گئی، مال غنیمت مسلمانوں نے لیا، قیدی بنا لیے، 70 قیدی اور 70 آدمی قتل ہو گئے۔ اب جو قتل ہوئے 70 سردار، بڑے بڑے، اور ان میں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے تھے قتل کرنے کے لیے وہ سب گئے۔ اس طرح اور بدماش سارے، سوائے حکیم بن حزام ایک شخص تھا جو قیدی بنا اور بعد میں اسلام لایا فتح مکہ کے موقع پہ اور بڑا اچھا مسلمان بنا، حکیم بن حزام، باقی بدماش سارے مارے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ ان سب کو گھسیٹ کر ایک گندا، ایسے کنواں تھا گندا سا پڑا، گڑا گندا پانی اس میں پھینک دیا۔ آرے کو لایا جا رہا ہے، کھڑے ہیں صاحب۔ اب پھر ایک منظر دیکھیں، ایک اور منظر، حضرت حذیفہ پھر کی ایک اور آزمائش۔ پھر حضرت حذیفہ بھی کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، لایا جا رہا ہے سب کو۔ حضرت حذیفہ کے سامنے ہیں، ان کے باپ کو گھسیٹ کے لایا گیا، پھینک دیا گیا کنویں میں، چچا کو پھینک دیا گیا، بھائی کو پھینک دیا گیا،
تو حضرت حذیفہ کے چہرے پہ پھر اثرات کچھ ناگواری کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ فوراً دیکھتے تھے، باز کرتے دیکھتے اثرات لوگوں کے کیا. تو آپ نے کہا اب حذیفہ کیا بات ہے، کچھ تمہارے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے نہیں کہ میرا باپ قتل ہو گیا یا چچا یا بھائی، اس وجہ سے نہیں، بس میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا باپ بڑا دانا آدمی ہے. وہ کوئی شک نہیں، دانا آدمی تھا، قریش کا، عقل مند ہے. تو اس کی دنائی اور عقل مندی ایک نہ ایک دن اسے اسلام کی طرف لے آئے گی. لیکن آج مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے، غم یہ ہے کہ میرا باپ کفر کی حالت میں دنیا سے گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی طرح ہے معاملہ. تو اب جو قیدی بنے ان میں بھی کیا، حضرت عباس قیدی بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. آپ کے داماد ابو العاص قیدی بن گئے. حضرت مصعب بن عمیر جو علمبردار تھے مسلمانوں کے اس جنگ میں، علم جن کے ہاتھ میں تھا، عبدالدار کا خاندان، قریش کا علم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. تو ادھر قریش کا علم بھی عبدالدار کے ہاتھ میں تھا، اور یہاں مسلمانوں کا علم، پوری فوج کا علم آپ نے ایک بنایا تھا، جھنڈا پوری فوج کا، وہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا. اور پھر مہاجرین کا جھنڈا الگ، مہاجرین کی یونٹ جیسے ہوتی ہیں وہ الگ تھی، اس کا جھنڈا حضرت علی کو دیا. اور انصار کا جھنڈا الگ بنایا، وہ حضرت سعد بن معاذ کو دیا. تو یہ بھی انصار کو آپ نے الگ ان کا یونٹ بنائی ہے، جیسے ہوتا ہے رجمنٹ انصار کی اور یہ مہاجرین کی، تاکہ یہ بھی ہو نا کہ مہاجرین نے یہ کارنامہ انجام دیا اور انصار نے یہ کارنامہ انجام دیا. تو اس طرح اس موقع پہ ایسے ایسے مناظر سامنے آئے کہ باپ اور کسی کا بھائی اور قریبی رشتہ دار قتل بھی ہوا ہے آنکھوں کے سامنے، اور قیدی بھی بنے ہوئے ہیں، انہیں لے جایا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح حاصل ہوتی تو آپ کی سنت یہ تھی کہ 3 دن آپ وہاں قیام کرتے، یہ نہیں کہ فوراً یہاں سے نکلو، نہیں، 3 دن وہاں ٹھہرتے آپ، تاکہ کوئی ایشو نہ ہو، ارد گرد کے علاقوں کو پتہ چلے کہ مکمل فتح ہوئی ہے. یہ نہیں کہ کوئی ایسے ہی بس کوئی غلطی سے فتح ہوگی اور جلدی جلدی نکل جائے، نہیں، تاکہ صحیح فتح کے نتائج نکلیں، ارد گرد کے علاقے کو پتہ چلے، دھاک بیٹھ جائے اچھی طرح. تو آپ نے 3 دن وہاں قیام کیا، اور 3 مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، وہ اکٹھا ہی رہا. اس لیے کہ اس صورت کے شروع میں کہہ دیا گیا کہ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. بس ابھی اتنا کہہ دیا گیا کہ اب اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا. تو مال غنیمت لے کر آپ چل پڑے، قیدی لے کر چل پڑے. 2 شخص تھے جو بڑے جنگی مجرم تھے، جو قیدی بنے تھے، جو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے اور مجرمانہ کاروائیاں کرتے تھے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کسی کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن مخالفت کے جو طریقے ہوتے ہیں اس طریقے سے ہو رہی ہے. یعنی جنگ میں آ کے کوئی لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، مقابلہ ہوتا ہے. لیکن مکہ میں یہ شخص نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا. اور آپ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو اونٹ کی گندی اوجری آپ کے اوپر لا کر ڈال دی اس نے، اور ایک دفعہ آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر آپ کو مارنا چاہا اس نے. جنگی جرائم تھے اس کے لیے، اس طرح کا. اس کو آپ نے حکم دیا، راستے میں قتل کر دیا گیا. نضر بن حارث کو قتل کر دیا گیا. باقی قیدی لے کر آپ مدینہ پہنچے. تو راستے میں پھر آیات نازل ہوئیں کہ جہاں مال غنیمت کے بارے میں بتایا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جنگ ختم ہوتے ہی انتظام کیا کہ مدینہ میں فتح کی خوشخبری دی جائے. تو آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا، ایک حضرت زید بن حارثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی دی انہیں اور اس پہ سواری دی، اور کہ جا کے خبر دیں مدینہ کے ایک حصے میں. دوسرے حصے میں خبر دینے کے لیے بلائی مدینہ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا کہ تیزی سے جائیں اور مدینہ میں جا کر فتح کی خوشخبری دیں.
اچھا یہ خوشخبری مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی کہ وہ تو قافلے کے لیے نکلے اور اب لشکر سے مقابلہ ہوا اور فتح حاصل ہوگی، تو بہرحال وہ خبریں پہنچ چکی تھیں جنگ ونگ کی کہ جنگ ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے یا اس طرح. تو منافق جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، وہ پہلے اس طرح کے افواہیں اڑا رہے تھے کہ شکست ہو گئی ہے اور مارے گئے ہیں اور اس طرح کی خبریں دے رہے تھے، جو غلط خبریں دینا، مسلمانوں کو حوصلے پست کریں اس طرح کی خبریں دے رہے تھے. تو جب اس نے دیکھا نا عبداللہ بن زید بن حارثہ آ رہے ہیں خوشخبری، تو اس نے کہا دیکھ لو میں جو کہتا تھا صحیح نہیں ہے، یہ دیکھ لو کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی طرف اشارہ کر، یہ دیکھ لو زید ان کی سواری لے کر آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ مارے گئے ہیں سارے. اور زیادہ اس نے اپنی بات صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی. تو اتنے میں زید بن حارثہ قریب آئے اور انہوں نے خوشخبری دی، بتایا تفصیلات، یہ فتح ہوئی اور اس طرح اور اس طرح اس طرح. تو منافقین کی موت آ گئی، ان کے لیے موت، فتح اتنی بڑی. اچھا ادھر یہاں خوشخبری یہ پہنچائی. قریش کو اطلاع کیسے ملی کہ جو بچے کچھ وہ مکہ کی طرف بھاگے، تو جو پہلے پہنچا اس نے جا کے اطلاع دے دی. تو ایک شخص پہلے پہنچا، حیثمان اس کا نام تھا، تو وہ پہنچا تو لوگوں نے کہا بھائی کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا فلاں عتبہ بھی مارا گیا، شعبہ بھی مارا گیا، وہ اس کا بیٹا بھی مارا گیا، ابو البختری بھی مارا گیا، ابو جہل بھی مارا گیا. وہ گردان پڑھنے لگا، یہ لسٹ پوری پڑھتا گیا، یہ بھی مارا گیا، یہ بھی مارا گیا، یہ بھی صفوان بن امیہ بن خلف بھی مارا گیا. اس کا صفوان بن امیہ بن خلف کا بیٹا، وہ جنگ میں نہیں آیا تھا، تو کیونکہ اس کو باپ بیٹا دوسرے آئے، اس کے باپ اور دوسرا بھائی آئے ہوئے تھے. وہ حتیم میں بیٹھا تھا، حتیم ہے کعبہ کے ساتھ جو جگہ ہے باہر دیوار سے چھوٹی ساتھ، وہ وہاں بیٹھا تھا. تو اس نے کہا یہ شخص پاگل ہے، یہ پاگل ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا. وہ پاگل پن ہے اس کا، اور اسے پوچھو کہ صفوان کا کیا ہوا امتحان لینے کے لیے. تو اس نے کہا صفوان وہ بیٹھا ہے، میں کوئی پاگل نہیں ہوں، اور اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے میں دیکھ کے آیا ہوں، دونوں مارے گئے ہیں اور یہ بیٹھا ہے. تو اس طرح پھر انہیں یقین ہوا کہ واقعی ہو گیا ہے. یقین نہیں آ رہا تھا یہ شکست مسلمانوں کے تھوڑی سی تعداد کے ذریعے مسلمان قریش کو شکست یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہر گھر میں ماتم، کسی کا قتل ہو گیا ہے، کسی کا قیدی بنا ہوا ہے، کسی گھر میں اتنے مقتول ہیں، کسی میں اتنے مقتول ہیں. اچھا پھر ایک اور کام کہ پابندی لگا دی گئی کہ کوئی روئے گا نہیں. کیوں کہ روئیں کس پہ، کس نے مار، جیسے ایسا نہیں کہ کوئی مثلاً چھوٹا سا کوئی عام آدمی کسی بڑے پہلوان کو مار دے تو پہلوان رو کس پر، مارا کس نے، وہ یہ جو کھڑا ہے کوئی مسکین سا لڑکا اس نے مجھے مارا ہے، تو رو کس پر، شرم کی بات ہے، رو اس بات. تو انہوں نے کہا یہ تو شرم ہے، ہم روئیں جی، کس نے، مسلمانوں نے کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، شکست ہوئی ہے، کتنی تعداد معمولی، قریش کوئی سردار قتل ہو گئی، یہ کیسے، پابندی لگ گئی جی، رونا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، پابندی لگ گئی. تو ایک بڑا لطیفہ بنا کہ پابندی لگی ہوئی تھی، رونا نہیں. اور یہ جو ہوتا ہے قبائلی زندگی اس طرح، اس میں یہ بڑی سختی سے پھر ہوتی ہے، پابندی لگی ہوئی تو واقعی عمل ہو رہا ہے جی، اس پہ کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گا. تو ایک دفعہ ایک شخص کسی کا اونٹ مرا اور وہ عورت رو رہی ہے اپنے اونٹ پہ. تو ایک آدمی جس کے بیٹے قتل ہوئے تھے، تو اس نے کہا جاؤ پتہ کرو کہ اجازت مل گئی ہے رونے کی. تو خبر جا کے تحقیق ہوئی، انہوں نے کہا نہیں اجازت رونے کی نہیں ملی، وہ اصل میں اس عورت کا اونٹ مرا ہے اس پہ رو رہی ہے. تو اس نے کہا اونٹ کے مرنے پہ اجازت ہے رونے کی، اور فلاں اور فلاں فلاں. اس نے شعر کہنے شروع کر دیے اپنے بیٹوں کے نام لے کر، یہ بڑے اور یہ جو سردار تھے جنگجو بڑے، اور یہ ان کے مرنے پہ رونے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک اونٹ پہ رونے کی اجازت نہیں ہے. یہ قریش کا حال ہو گیا. اور ساتھ انہوں نے کہا جی ہم نے بدلہ لینا ہے، اور ابو سفیان نے قسم کھائی کہ میں جو ہے غسل جنابت نہیں کروں گا اور جب تک بدلہ نہ لوں، اور میں بدلہ لے کے چھوڑوں گا، اور مطلب اس طرح کے دعوے. اور وہ جو قافلہ بچ کے آیا تھا اس کا سارا مال وقف کر دیا انہوں نے بدلہ لینے کے لیے، دفاعی فنڈ میں دے دیا. 50,000 دینار وہ جو قافلے کا سامان تھا سارے کا سارا دفاعی فنڈ میں دے دیا گیا. تو اس کے لیے اب جنگی تیاریاں کرنی ہیں اور مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے. تو
میں اسی بس ایک چیز صرف تھوڑی سی بتا کر بات ختم کرتا ہوں، اور اگلے کل انشاءاللہ سورت یہ جو ہے نا انفال، اس کا ترجمہ کہاں کہاں قرآن نے پھر اس پہ پورا تبصرہ کیا، تجزیہ کیا اس جنگ کا، اور مسلمانوں سے کہ وہ جو وعدے کیے تھے ان کا ذکر کیا، اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی. تو یہ سورہ انفال پوری کی پوری جنگ بدر پہ تبصرہ ہے، تجزیہ ہے، رپورٹ ہے گویا کہ ایک ایسی. تو صرف میں قیدیوں کے بارے میں آخر میں بات بتا دوں، آگے ایک صورت میں آئے گا. تو قیدی جب مدینہ پہنچے تو اب وہاں یہ سوال اٹھا کہ کیا کیا جائے قیدیوں کا، انہیں رہا کیا جائے فدیہ لے کر یا ویسے. تو مشورہ ہوا. حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر کی رائے بڑی سخت تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، فدیہ لے کر چھوڑا نہیں جائے، ان سب کو قتل کرو، جس کا جو رشتہ دار ہے نا اس کے حوالے کرو، انہیں قتل کرے. تو بہرحال قیدیوں کو قتل کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے جو تھی، یا اور جن کی حضرت ابو بکر والی سوچ تھی مسلمانوں کی، ان کی رائے پہ عمل کر کے یہ فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا. اور پھر آیات نازل ہوئی کہ جس میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ فدیہ لے کر تو چھوڑنے کو. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا تھا کہ جب جنگ ہو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں سے آمنا سامنا ہو تو ان کی گردنیں اڑاؤ. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوِثَاقَ، کہ جب انہیں اچھی طرح کچل دو تو پھر قیدی بناؤ. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر قیدی بنانے کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، جیسے تمہاری مرضی. تو یہاں اصل میں کچلے بغیر قیدی بنا لیے گئے، جو بات حضرت سعد بن معاذ نے کہی تھی کہ انہیں کچلنا چاہیے. حضرت سعد کی تائید آگے یہاں سورہ انفال میں. تو مسئلہ صرف یہ تھا. تو بہرحال فدیہ لینے کی اجازت تھی. تو اب قریش کے جو لوگ تھے ان کے فدیے بھیجنے شروع کیے لوگوں نے، ہر ایک اپنا فدیہ لے کر چھڑا رہا تھا، فدیہ لے کر چھڑا رہا تھا. تو اس سے پہلے قیدیوں کو جب لے جایا گیا تو پہلے دن مسجد نبوی میں تھے قیدی سارے، ان کی بازو باندھ کر رکھ دیا گیا، کوئی بھاگے نہیں. تو حضرت عباس بھی تھے قیدیوں میں. اب دیکھیں نا، یہ نہیں ہوا کہ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں تو آپ اپنے چچا کو گھر بلا لیں یا ان کے ساتھ کو اسپیشل سلوک ہو، نہیں. تو وہ بھی تھے اسی طرح عام لوگوں کی طرح قیدیوں میں تھے. حالانکہ آپ کو پتا تھا وہ دشمن نہیں ہیں، وہ خیر خواہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی سے مکہ میں رہ رہے ہیں تاکہ وہاں کی اطلاعات دے. تو حضرت عباس کو تکلیف ہو رہی تھی، بازو جو بندھے ہوئے تھے. تو عمر بھی دیکھے نا، اتنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، عمر بھی اتنی ہو چکی تھی. تو کرا رہے تھے وہ تکلیف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، باہر آپ نکلے، پھر باہر نکلے، تکلیف آپ کو بھی محسوس ہو رہی ہے. تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے آواز آ رہی ہے عباس کی، کیوں؟ ان کا جی عباس ان کے اس طریقے سے بندھے ہوئے ہیں. تو جب صحابہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا مسئلہ کیوں، تو انہوں نے عباس کے بازو کھول دیے. تو آواز آنی بند ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے باہر اور پوچھا کہ آواز آنی بند کیوں ہو گئی ہے، کراہنے کی آواز آ رہی. انہوں نے کہا جی ہم نے بازو کھول دیے ہیں. تو آپ نے کہ تمام قیدیوں کے کھولے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف آپ کے چچا کے ہیں. تو آپ نے کہا کہ نہیں، پھر سب کے کھولو، یہ نہیں ہو سکتا میرے چچا سے کوئی بھی سلوک ہو رہا ہو، سب کے کھولو. سب کے کھولیں. تو حضرت عباس کا بھی فدیہ آیا. تو آپ نے حضرت عباس سے کہا اور بھی کچھ بنو ہاشم کے نوجوان تھے، ان کا بھی فدیہ دیں. تو حضرت عباس نے کہا نہیں، میرے پاس تو نہیں ہے اتنا یہ سب. تو آپ نے فرمایا کہ جو آنے سے پہلے اپنی بیگم کو دے کر آئے تھے پیسہ، ادھر رکھ دیں، ادھر رکھ دیں. تو وہ تو آپ حضرت عباس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واقعی ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے باقی بنو ہاشم کے جو لوگ تھے ان کا بھی فدیہ دیا. حضرت عباس مالدار تھے اور ان کی بیوی ام الفضل جو ہیں وہ مسلمان تھی پہلے سے. تو حضرت عباس بھی آپ کے خیر خواہ تھے، لیکن باقاعدہ انہوں نے ابھی اس طرح اعلان نہیں کیا تھا اسلام کا، اور آپ کی ہدایت تھی کہ وہ مکہ میں رہیں، ہجرت نہ کریں، تاکہ مکہ کے حالات کی خبریں آپ کو دیتے رہیں، اور بعد میں وہ دیتے بھی رہیں. اسی طرح آپ کے داماد ابو العاص
وہ بھی قیدیوں میں آئے، تو ان کا بھی مسئلہ تھا فدیہ دیا جائے. تو آپ کی بیٹی حضرت زینب وہیں تھی مکہ میں ابھی، تو انہوں نے فدیہ بھیجا ان کا. تو فدیہ جو بھیجا، جو کچھ مال جمع تھا، تو اس میں ایک ہار تھا حضرت زینب کے پاس، اور وہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا. حضرت خدیجہ نے بیٹی کو دیا تھا ان کی شادی کے وقت، رخصتی کے وقت. تو وہ ہار حضرت زینب نے بھیج دیا وہ بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا فدیہ آرے کا، فدیہ آپ دیکھ لیتے، تو وہ ہار بھی سامنے آیا. تو وہ ہار دیکھ کر آپ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ کے، حضرت خدیجہ کا ہار ہے اور انہوں نے بیٹی کو دیا ہے، یاد بیٹی کی، حضرت خدیجہ کی یاد خاص طور پہ. تو وہاں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہار واپس کر دو، نہیں، آپ نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا کہ یہ معاملہ ہے، یہ ہار میری بیٹی کے پاس اس کی ماں کی نشانی ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں یہ ہار بیٹی کا واپس کر دوں، کیونکہ اس کی ماں کی نشانی ہے. تو مسلمانوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو آپ نے وہ ہار واپس کر دیا اور ابو العاص سے یہ عہد لیا کہ وہ جا کر حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں گے. اور ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا تھا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی کو پہنچائی تھی. تو آپ کہا کرتے تھے کہ ابو العاص ہمارا بہترین داماد ہے، کہ میرے ساتھ اس نے ہمیشہ اچھا سلوک کیا ہے. اور بعد میں آگے ہم بتائیں گے انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا ایک موقع پہ آ کر. تو قیدیوں میں حکیم بن حزام بھی تھے، جو سردار تھے بڑے قریش کے. تو حضرت سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین، انہوں نے قریش کے سردار حکیم بن حزام ان کو کہا، شرم دلا رہی تھی کہ قیدی بن گئے ہو، تم لڑے نہیں ہو صحیح طرح، شرم نہیں آئی تمہیں قیدی بنتے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہیں اکسا رہی ہو کہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے. تو قیدیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انہیں مخاطب کیا، کل انشاءاللہ اس کا ہم ذکر کریں گے کہ جو کچھ ان سے لیا گیا فدیہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر دیکھا جائے گا تو اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور واقعی دیا گیا. تو ان میں جو قریش کے بڑے بڑے لوگوں میں بچا وہ صرف حکیم بن حزام ہی تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے بدر کے دن نجات دی، بڑی قسم کھانی ہوتی، تو اس ذات کی قسم جس نے مجھے بدر کے دن نجات دی. تو انشاءاللہ کل یہ صورت ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ، اور پھر میں نے اب واقعات جو بتا دیے ہیں وہ سارا انشاءاللہ آپ کو واقعات سارے سمجھ آ جائیں گے اور جنگ کا نقشہ پورا سامنے آ جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.